کرتے ہیں۔ قاف حرف پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاسز میں دال اور تا کا مخرج پڑھا تھا، تو وہاں سے ہی قا حرف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو جب ثنایا علیہ کی جڑوں پر لگائیں گے، اندر والی سائڈ پہ ثنایا علیہ اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، ان کو بولتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ کی امیج میں کہ یہ زبان کی نوک ہے اور یہ ثنایا علیہ ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے جڑوں پر لگ رہی ہے جو کہ اندر والی سائڈ پہ ہے۔ یہاں دوسری امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبان کی نوک ہے اور یہ دو ثنایا علیہ ہیں اوپر والی سائڈ کے۔ ثنایا علیہ کی جڑوں پر زبان کی نوک لگ رہی ہے، تو وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، قا، دال، تا۔ یہ قا کا مخرج ہے۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، غور سے سنیں، اور میں جب پہلے پڑھوں گا آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ قا، منہ کو کھول کر پڑھیں گے، قا، قا، قا۔ اب اس کی زبر زیر پیش کے ساتھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ قا زبر قا، قا زبر قا، قا زیر قی، قا زیر قی، قا پیش قو، قا پیش قو۔ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، قا، قی، قو، قا، قی، قو۔ یہ قا کا مخرج تھا۔ اب ہم اس کی صفات پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس مخرج سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ قا، دال اور تا۔ تو اب ان تینوں کی نکلنے کی جگہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان کی آواز کے اندر ڈفرنس ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ قا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور دال کو اور تا کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ جو ڈفرنٹ ہے یہ ہم صفات کے اندر دیکھتے ہیں کہ صفات جب ان حروف کے اندر آتی ہیں تو مزید ان حروف کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو۔ قا حرف کے اندر صفت جہر ہوتی ہے جو پہلی صفت ہے، اور جہر کا ہم پہلے بھی آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جہر کے اندر سانس رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، جس سے آواز بلند ہوتی ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں حمزہ، قا، زبر، اق، اق۔ دیکھیں سانس رک گیا، اق۔ میں اس کو کمپلیٹ نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ کیونکہ آگے صفت قلقلہ آئے گی تو پھر اس وقت میں اس کو کمپلیٹ پڑھوں گا، کیونکہ ابھی صفت جہر کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جہر کی آواز کس طریقے سے، یعنی سانس رک رہا ہے اور آواز میں قوت پیدا ہو رہی ہے۔ اق، اق۔ اس کے بعد صفت شدت ہے۔ شدت کے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس حرف کے اندر شدت آئے گی۔ اس کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے شدت میں کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، اق، تو سانس بھی بند ہو گیا، آواز بھی بند، اق، اق، اق۔ اس کے بعد صفت استعلا ہے، یعنی اس حرف کو موٹا بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ جب اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یہ زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھی ہے کچھ، اور یعنی کہ مراد آواز اوپر کی طرف جاتی ہے۔ میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ آواز اوپر کی طرف جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں صفت استفال ہے، یعنی کہ باریک صفت ہے، ان کو باریک پڑھتے ہیں،
لیکن ان حروف کے اندر بھی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، لیکن ان حروف کو ہم باریک پڑھتے ہیں. جیسے چھوٹا کاف ہے، جیسے اس میں آپ اگر اس کی امیج میں دیکھیں تو اس میں زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، لیکن حالانکہ اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اس میں آواز اوپر کی طرف نہیں جاتی ہے بلکہ نیچے کی طرف آتی ہے. اور اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنے سے مراد کہ آواز اوپر کی طرف جائے گی. تو اس کے اندر صفت استعلا ہے، اور آگے ہے صفت اطباق. اطباق یعنی کہ زیادہ موٹا پڑھتے ہیں اس حرف کو، اور 4 حروف ہیں جن کے اندر صفت اطباق ہوتی ہے: صاد، ضاد، طا، ظا. تو طا آج پڑھ رہے ہیں، ظا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تو مطلب یہ کہ اطباق کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، مل جانا، چپٹ جانا، یا پھر یہاں پر یہ تالو زبان کو ڈھانپ لیتا ہے، تو جس سے آواز کا انحصار اس جگہ کے اوپر آ جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے آواز. تو اس وقت بھی صفت اطباق ہے، جس سے جب یہ آواز بند ہوگی تو اس وقت صفت اطباق آتی ہے اور پھر زیادہ موٹا اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد صفت اسمات ہے، جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ یہ حرف اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے. اور صفت قلقلہ ہے. اب میں اس کی مثال کو پورا پڑھوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، تمام صفات اس کے اندر آئیں گی. تو یہاں تک تو صفت جہر بھی تھی، صفت شدت بھی تھی، استعلا، اطباق. لیکن آخر میں جب ہم آواز کو چھوڑتے ہیں تو قلقلہ آتی ہے. حمزہ، طا، زیر، حمزہ، طا، پیش، تو یہ طا حرف کا مخرج اور اس کی صفات تھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر صرف وا حرف کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.